العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين ست من الأسباط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی اولاد شریف کے حالات کا بیان شروع کیا تھا۔ گزشتہ جمعے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ حالات کا بیان ہوا تھا۔ آج کے اس مختصر نشست میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے 1 سال چھوٹے تھے۔ حضرت حسن کی ولادت 3 ہجری کے رمضان المبارک میں ہوئی تھی، اور سیدنا حسین کی ولادت شعبان 4 ہجری میں ہوئی تھی۔ جب سیدنا حسین کی ولادت ہوئی تو ان کی ولادت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ام الفضل حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے لیکن وہ بہت عجیب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ بہت عجیب ہے۔ وہ خواب اس نوعیت کا تھا کہ وہ بیان کرتے ہوئے کچھ جھجک رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیان تو کریں۔ تو حضرت ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسد اطہر سے ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری گود میں آ کر گرا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر میں ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ چنانچہ اس خواب کے تھوڑی ہی عرصے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور انہیں دودھ پلانے کے لیے حضرت ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ خواب سچ کر دکھایا۔ جب سیدنا حسین کی ولادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، اور آپ نے دریافت فرمایا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ حرب رکھا ہے۔ حضرت علی چونکہ میدان جنگ کے آدمی تھے تو انہوں نے حضرت حسن کا نام بھی پہلے حرب رکھا تھا اپنی ایک ذاتی ذوق کے تحت، اور حضرت حسین کا نام بھی حرب رکھا تھا۔ حضرت حسن کا نام بھی حضور نے تبدیل فرما کے حسن رکھا، اور حضرت حسین کا نام بھی آپ نے ہی رکھا۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ حرب نام رکھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو جنتی نام قرار دیا اور فرمایا کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھے تھے میرے ان نواسوں کے لیے۔ چنانچہ بڑے
نواسے کا نام حسن رکھا گیا اور چھوٹے کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا۔ تو نام بھی حضور علیہ السلام نے بنفس نفیس رکھا، اور تحنیک یعنی گھٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحنیک کے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ یہ حضرت حسین اور حضرت حسن دونوں شہزادوں کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ان کے معدے میں ان کے اندر جانے والی جو پہلی خوراک تھی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ تو تحنیک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمائی، اور جب 7واں دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بال مونڈے گئے، ان کے سر پر خوشبو لگائی گئی، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ دیا، چاندی صدقہ کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے بطور عقیقے کے 2 بکریاں قربان فرمائیں۔ حضرت حسین کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی تھی، جب 4 ہجری اپنے اختتام پر تھا، شعبان کا مہینہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کے ربیع الاول میں اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ تو یہ جو درمیانی 6 یا 7 سال ہیں تقریباً، یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ والہانہ محبت تھی۔ آپ کبھی ان کو آغوش میں لیتے، کبھی ان کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے، کبھی نماز کے عالم میں یہ حضور علیہ السلام کے پشت مبارک پر چڑھ جاتے۔ ایک اور صحابی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دعوت میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام ساتھ تھے، تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کو دیکھا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازو پھیلائے، حضرت حسین کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت حسین کھیلنے کے انداز میں دائیں بائیں بھاگنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنساتے رہے، اور پھر بالآخر آپ نے حضرت حسین کو اس طرح پکڑا کہ ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کی گدی پر رکھا، اور پھر ان کے ہونٹوں پر اپنے مبارک ہونٹ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا، اور پھر آپ نے یہ مشہور زمانہ جملہ ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین سبت من الاسباط، حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ یہ جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں، ترمذی کے شارح ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ عظمت اور محبت و احترام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک قسم کی یگانگت رکھتے ہیں، یعنی جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ سیدنا حسین سے بھی محبت رکھے، اور اگر کسی شخص کے دل میں سیدنا حسین کی محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ محبت اور عظمت کے جذبات کے اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شے واحد کی طرح ہے، یعنی یگانگت اور یکسانیت رکھتے ہیں۔ اور علامہ مبارک پوری مزید فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع مل چکی تھی، آپ کو اس چیز کا ادراک تھا کہ آگے جا کر میرے نام لیوا میرے اس نواسے کے ساتھ کیا کریں گے۔ چنانچہ ان حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
یعنی اس کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچ لینا کہ یہ میرا محبوب اور لاڈلا نواسا ہے، اور جس طرح میری محبت امت پر ایک قرض ہے اور امت کا فرض ہے، اسی طرح حسین کی محبت بھی تمہارے لیے بطور ایک قرض کے اور بطور ایک فرض کے تمہارے اوپر لاگو ہے۔ چنانچہ اسی بات کو مزید موقت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسی روایت میں مزید وضاحت کے طور پہ ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینا، کہ یاد رکھو اللہ اسی سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرتا ہے، یعنی جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اور تیسرا جملہ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین سبتم من الاسباط، حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، یعنی حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ میرا براہ راست نواسا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ محبت یا دیگر جذبات رکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے ان باتوں کو سوچ لینا کہ اگر میرے ساتھ محبت ہے تو اس کے ساتھ بھی رکھنی پڑے گی، اور جو اس کے ساتھ محبت رکھے گا اللہ بھی اسی کے ساتھ محبت رکھے گا، کیونکہ یہ کوئی عام فرد نہیں ہے، یہ پیغمبر کا براہ راست نواسا ہے۔ تو اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو امت کے سامنے واضح فرمایا، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں اپنی خوشبو قرار دیا کہ یہ دنیا میں میرا کھلتا ہوا پھول ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین کا ایک لقب ریحانۃ النبی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ یہ مختلف روایات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کرے گی۔ مختلف صحیح روایات کا مجموعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر بذریعہ وحی مل چکی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین کے ساتھ کس درجے کی محبت تھی اور کس درجے کا ایک والہانہ تعلق تھا، اور جب آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ میری امت اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ کیا گزری ہوگی۔ تو انہی حالات کے پیش نظر آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، جیسے علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بذریعہ وحی اطلاع مل چکی تھی کہ امت حضرت حسین کو شہید کرے گی، اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ حضرت حسین نے اپنی زندگی کے ابتدائی 5-6 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی جھلک حضرت حسین کی پوری زندگی میں آپ کو ملے گی۔ اللہ نے اہل بیت کو جن نمایاں اوصاف سے نوازا تھا وہی اوصاف آپ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی ملیں گے۔ چنانچہ سخاوت میں، عبادت میں، علم و فضل تفقہ میں، سنت پر عمل کرنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی امتیاز تھا جو ان کے عظیم المرتبت والدین اور ان کے عظیم المرتبت بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ان کی عبادات کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے تلاوت کرنے والے تھے، کثرت سے نمازیں پڑھنے والے تھے، کثرت سے روزے رکھنے والے تھے، اور کثرت سے پیدل حج کرنے والے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 پیدل حج کیے۔ یہی روایت حضرت حسن کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے پیدل حج کیے تھے، تقریباً 25 مرتبہ وہ حج بیت اللہ کے لیے پیدل حاضر ہوئے تھے۔
اور اسی مفہوم کی روایت حضرت حسین کے بارے میں بھی منقول ہے کہ وہ 25 مرتبہ پیدل حج بیت اللہ کے لیے اس طرح تشریف لے گئے کہ وہ پیدل چل رہے ہوتے تھے اور ان کی عمدہ سواریاں ان کے ساتھ چل رہی ہوتی تھی۔ حضرت حسن سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ پیدل کیوں بیت اللہ جاتے ہیں، پیدل حج کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب کے دربار میں سوار ہو کر جاؤں۔ یہ ان کا اپنا ایک ذوق تھا، اللہ جل جلالہ کے ساتھ ان کے تعلق کی ایک نوعیت تھی کہ وہ اس طریقے سے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں حاجیوں کو اپنے دست مبارک سے پانی بھی پلایا کرتے تھے۔ مختلف روایات سے ثابت ہے کہ وہ حاجیوں کو اپنے دست اقدس سے پانی پلایا کرتے تھے۔ یہ ان کی عبادات کے مختلف احوال ہیں جو مختلف مورخین نے نقل کیے ہیں۔ اسی طریقے سے سخاوت میں بھی وہ بے نظیر تھے، جیسے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور سیدنا حسن کو اللہ جل جلالہ نے سخاوت کا ایک ملکہ عطا فرمایا تھا، وہی صلاحیت اور وہی ذوق اللہ نے حضرت حسین کو بھی عطا فرمایا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں مشغول تھے، اتنے میں باہر گلی میں کسی سائل کا گزر ہوا، کوئی سوال کرنے والا تھا جو کہ اشعار میں اپنی حاجت بیان کر رہا تھا، اپنی حاجت منظوم طریقے سے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ جب حضرت حسین کے کان میں اس کی آواز پڑی تو انہوں نے اپنی نماز کو مختصر فرمایا، سلام پھیرا اور اس کے بعد اس سائل کو بلایا، اپنے غلام کو بھی بلایا، اپنے خادم کو، اور اس کو کہا کہ ہمارے نفقے کے لیے تمہارے پاس کتنی رقم باقی ہے؟ تو غلام نے، خادم نے عرض کیا کہ 200 درہم باقی ہے، یعنی آپ کی جو جمع پونجی اس وقت میرے پاس ہے وہ 200 درہم ہے۔ وہی خادم ان کے مصارف کو دیکھتے ہوں گے، انہیں کے پاس ان کی رقم اور جمع پونجی رکھی رہتی ہوگی، تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے نفقے کے لیے تمہارے پاس کیا کچھ باقی ہے؟ تو اس نے عرض کیا 200 درہم باقی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لے آؤ، وہ 200 درہم اس نے حاضر کیے تو سیدنا حسین نے وہی 200 درہم اٹھا کر سائل کو دے دی۔ اپنی پوری جمع پونجی اٹھا کر کسی سائل کو دے دینا، یہ حضرت حسین اور حضرت حسن ہی کا خاصہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے انہیں سخاوت کا جذبہ عطا فرمایا تھا۔ دیگر صحابہ میں بھی آپ کو یہ طرز عمل ملے گا، چونکہ یہ تمام حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، اس لیے اللہ نے ان کے اندر اس حد تک جذبہ رکھا تھا کہ وہ اپنا پورا مال بغیر سوچے سمجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ حضرت حسن کے بارے میں نے گزشتہ جمعہ روایت نقل کی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 3 دفعہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ اپنے موزے بھی صدقہ کر دی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سائل حضرت حسین کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں ایک درویش آدمی ہوں اور عیالدار ہوں، تو مجھے کھانا عطا فرمائیے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین نے اس سے فرمایا کہ تھوڑی دیر رکیے، ہمارا وظیفہ آنے والا ہے تو میں وہ آپ کو دے دوں گا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دربار خلافت سے قاصد حاضر ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ اس کے پاس تھا، 5 تھیلیاں وہ لے کے حاضر ہوا اور ہر تھیلی میں 1000 درہم تھے، گویا 5000 دراہم پر مشتمل ان کا وظیفہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سیدنا حسین نے وہ ساری تھیلیاں پکڑی اور اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ جو کھانا مانگنے آیا تھا اس کو سیدنا حسین نے 5000 دراہم دے کر رخصت کیا۔ یہ ان کے اندر سخاوت کا وہ ملکہ تھا، وہ جذبہ تھا جو اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی نسبت سے ان میں پیدا فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحبت یافتہ تھے، اہل بیت کے حضرات تھے، حضرات صحابہ کرام تھے، ان سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت پر عمل کرنے کا ایک خاص ملکہ رکھا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنا کوئی قاصد ان کی خدمت میں بھیجا۔ اب قاصد ان کو جانتا نہیں تھا،
تو حضرت اس نے ان کو مطلب صورت سے نہیں دیکھا تھا، وہ ان کو پہچانتا نہیں تھا، تو حضرت امیر معاویہ نے بطور علامت کے ان سے فرمایا کہ تم مسجد نبوی جاؤ، وہاں مختلف بزرگوں کے صحابہ کے حلقے لگے ہوں گے، اور جس بزرگ کا حلقہ اس طریقے سے لگا ہو کہ وہاں لوگ ایسے بیٹھے ہوں کہ گویا ان کے سر پر پرندے ہوں، تو سمجھ جانا کہ وہی ابو عبداللہ یعنی حضرت حسین کا حلقہ ہے، یہ ان کے شاگرد ہیں جو ان کے پاس اس کیفیت میں بیٹھے ہوں گے۔ اور دوسری علامت یہ ارشاد فرمائی کہ ان کی جو لنگی ہے وہ نصف پنڈلی تک ہوگی۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کو نصف پنڈلی تک رکھا کرتے تھے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت پر اس قدر سختی سے کاربند تھے کہ یہ ان کی علامت بن گئی تھی، اور حضرت امیر معاویہ نے اپنے قاصد کو بطور علامت کے ارشاد فرمایا کہ حضرت حسین کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کی لنگی آپ کو نصف پنڈلی تک ملے گی۔ اسی طریقے سے سنت پر عمل کرنے کا جو اللہ نے انہیں جذبہ عطا فرمایا تھا، اس کی ایک مثال آپ کو حضرت حسن کے جنازے میں ملے گی۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو اٹھایا گیا، جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، تو ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے جو سب سے موزوں فرد تھے وہ خود سیدنا حسین تھے۔ ان کے والی بھی تھے، ان کے وارث بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہونے کی حیثیت سے سب سے افضل شخصیت تھی جو اس وقت روئے زمین پر موجود تھی۔ لیکن سنت یہ ہے کہ جو اس علاقے کا والی ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سنت کے پیش نظر اس وقت مدینہ کے اموی گورنر کو کہا، اموی حاکم کو کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، آگے آئیے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سنت نہ ہوتی تو میں کبھی آپ کو آگے نہ کرتا۔ بنو امیہ کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سیاسی اختلاف تھا، نقطہ نظر کا اختلاف، وہ معروف ہے۔ اس اختلاف کے باوجود صرف سنت ہونے کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے بھائی کا جنازہ پڑھانے کے لیے اموی حاکم کو، اموی گورنر کو آگے کیا اور ان سے فرمایا کہ تم جنازہ پڑھاؤ۔ تو یہ چند روایات بطور مثال کے میں نے عرض کی کہ کس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سنت پر عمل کرنے کا ملکہ اور جذبہ عطا فرمایا تھا۔ علمی مقام بھی ان کا بہت بلند تھا، اور کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں بچپن گزارا، اور باب العلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند تھے، چنانچہ ان سے روایات بھی منقول ہیں، البتہ ان کی تعداد کم اس لیے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روایات نقل کرنے کا زیادہ موقع نہ مل سکا، چونکہ ان کا میدان اور تھا، وہ ملک میں امن قائم کرنے کے لیے، لوگوں کے معاملات سدھارنے کے لیے مشغول رہا کرتے تھے، تو روایات نقل کرنے کا سلسلہ زیادہ دیر تک وہ نہ چلا سکے۔ جیسے حضرت خالد بن ولید ہیں، کتنے بڑے صحابی ہیں، اور طویل عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا، لیکن ان کا میدان جنگ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید سے کل ملا کے 10 روایات منقول ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی صحابی سے روایات کا کم نقل ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کا علم کم ہے، یا کسی صحابی سے زیادہ روایات کا منقول ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کا علم دوسروں سے زیادہ ہے۔ صحابہ کا اپنا اپنا ذوق تھا، اپنی اپنی مشغولیات تھی، تفقہ اللہ نے ہر کسی کو اپنے اپنے حصے کے مطابق عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت حسین چونکہ سیدنا علی کے صاحبزادے تھے، اور سیدنا علی کو باب العلم کہا جاتا ہے کہ وہ علم کا دروازہ ہے، تو ان کے فرزند ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حسین
حسین کو بے نظیر علم اور تفقہ عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ مسجد نبوی میں ان کی مجلس لگا کرتی تھی، جو تھوڑی دیر پہلے میں نے روایت عرض کی کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنا قاصد بھیجا اور کہا کہ جب تم مسجد نبوی میں جاؤ گے اور جس شخصیت کی مجلس ایسی ہوگی کہ سننے والے اتنے ساکت اور خاموش ہوں کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، تو سمجھ جانا کہ وہ سیدنا حسین کی مجلس ہے۔ تو یہ ان کی علمی مجلس تھی جو لگا کرتی تھی۔ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے بہترین اسلام، بہترین مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں میں مشغول نہیں ہوگا، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے گا، اپنے کام سے کام رکھے گا۔ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حسین نے روایت کی ہے اور امت تک پہنچائی ہے۔ اسی طرح ایک اور مشہور روایت آپ سب نے سنی ہوگی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ روایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائی ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے اور آپ کے ساتھ تعلق کی نسبت سے اللہ جل جلالہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سخاوت، عبادات، علم و فضل کا وہ ملکہ عطا فرمایا تھا جس کی نظیر تلاش کرنا مشکل ہے۔ صحابہ نے حضرت حسین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ملاحظہ کیا تھا، چنانچہ ہر صحابی کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات تھے۔ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے زمانے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 8 برس تھی، ابھی بچپن ہی کے زمانے کو طے کر رہے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ طیلسان سے قیمتی چادریں آئیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرات حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا اور وہ چادریں انہیں عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس یمن سے کچھ خلے آئے، کچھ پوشاکیں آئیں۔ حضرت عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک اور آپ کے حجرہ مبارکہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام آتے جاتے، ان کی اولاد بھی آتی، انہیں پوشاکیں عطا ہوتی اور حضرت عمر سے مل کے سارے واپس چلے جاتے۔ اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین اپنے حجرے سے باہر آئے۔ حضرت عمر نے ان کو دیکھا کہ ان کے مبارک اجسام پر وہ پوشاکیں نہیں ہیں، تو حضرت عمر غمگین ہوئے اور آپ نے باقاعدہ یمن کے حکمران کو یا اس پوشاکوں کو بھیجنے والے کو دوبارہ اطلاع بھیجی کہ 2 مزید عمدہ قسم کی پوشاکیں بھجواؤ۔ اور جب 2 مزید پوشاکیں حضرت عمر کے پاس آئیں تو حضرت عمر نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا، انہیں وہ پوشاکیں پہنائیں اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا، الآن طابت نفسی، کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے جسم پر یہ قیمتی پوشاکیں دیکھی ہیں، تو اب میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان پوشاکوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین کی شان کے مطابق کوئی پوشاک نہیں تھی، تو حضرت عمر نے ان کے لیے نئی پوشاکیں منگوائی۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر تشریف فرما تھے، جو کہ خلیفۃ المسلمین تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسین کے بچپن کا زمانہ تھا، وہ تشریف لائے اور حضرت عمر کے سامنے ہو کر کہنے لگے کہ میرے باپ کے منبر سے اترو اور اپنے باپ کے منبر پر جاؤ۔ تو حضرت عمر نے حضرت حسین کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے باپ کا تو کوئی منبر نہیں تھا، اور اپنا خطبہ پورا کیا۔ خطبے کے بعد انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور راستے میں بڑی محبت سے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے یہ کہا تھا کہ عمر کے سامنے جا کر یہ کہو؟ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا۔ حضرت عمر نے پھر ان سے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھار ہمارے پاس آیا کرو۔ یہ ان کی محبت تھی سیدنا حسین کے ساتھ کہ وہ یہ پسند کرتے تھے کہ ان کا ہمارے ہاں آنا جانا ہو۔ تو ایک موقع پہ حضرت حسین حضرت عمر کے پاس گئے ملنے کے لیے، تو دیکھا کہ باہر دروازے پر حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہیں، تو حضرت عمر کے صاحبزادے تھے۔ تو حضرت حسین نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اندر نہیں جا رہے؟
تو ابن عمر نے فرمایا کہ حضرت عمر اندر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کوئی مشورے میں مشغول ہیں اور مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، اس لیے میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو حضرت حسین نے یہ سمجھا کہ جب ان کو اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی نہیں ملے گی، کوئی اہم معاملہ ہوگا، تو وہ واپس چلے گئے۔ پھر کسی موقع پہ حضرت عمر کا ان سے سامنا ہوا تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ آپ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا تھا، لیکن باہر دروازے پہ عبداللہ بن عمر انتظار کر رہے تھے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ میں نے یہی سمجھا کہ جب عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی نہیں ملے گی۔ تو حضرت عمر نے ان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کو آپ سے کیا نسبت ہے؟ ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے بعد آپ حضرات کی برکت سے ہمیں ملا ہے، یعنی آپ بغیر کسی روک ٹوک کے عمر کے پاس آ جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا جب وظیفہ مقرر کرنا چاہا تو ان کا وظیفہ اتنا ہی مقرر کیا جتنا بدری صحابہ کا کیا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں یہ درجہ بندی کی تھی کہ جو بڑے صحابہ تھے ان کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا تھا، اور جو بعد میں مسلمان ہونے والے تھے، جو درجہ بندی میں بعد میں آتے تھے، ان کا وظیفہ کم مقرر کیا، اور جو چھوٹے صحابہ تھے یعنی جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ابھی بچپن میں تھے، ان کا وظیفہ سب سے کم تھا۔ اب عمر کے حساب سے حضرت حسن اور حضرت حسین کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت ان حضرات کی عمر 6 اور 7 برس تھی، لیکن جب وظیفہ مقرر کرنے کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کی وجہ سے حضرت عمر نے انہیں وہی سٹیٹس، وہی درجہ دیا جو بدری صحابہ کا تھا۔ بدری صحابہ کا وظیفہ 5000 درہم مقرر ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کا وظیفہ بھی 5000 درہم مقرر کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی جنازے سے آ رہے تھے، حضرت حسین بھی تھے، صحابہ کرام کسی جنازے سے واپس آ رہے تھے، وہ جنازہ ذرا مدینہ سے کچھ فاصلے پہ تھا، تو واپسی کے دوران سیدنا حسین آرام کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے، تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کے ذریعے حضرت حسین کے قدموں کو جھاڑنا شروع کیا۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ عمر میں ان سے بڑے تھے، لیکن حضرت حسین کے قدموں سے گرد ہٹانی شروع کی، تو حضرت حسین نے انہیں روکا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجھے یہ کرنے دیجئے، اور اگر ان دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے تو یہ لوگ آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام کے مستقل صحبت یافتہ تھے، اور آپ کی تربیت میں رہنے کی وجہ سے انہیں اندازہ تھا کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں سیدنا حسین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کے لیے سواری آگے کی، انہیں سواری پر بٹھایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی اہل بیت میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور عمر میں بھی حضرت حسین سے بڑے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ تو ان سے عمر میں بڑے ہیں اور پھر آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی سعادت ہے، میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی خدمت کی۔ حضرت عمر بن عاص مشہور صحابی ہیں، ایک وقت میں وہ کسی وقت بیت اللہ کے سامنے سے گزرے تو حضرت حسین بھی وہاں موجود تھے، تو حضرت عمر بن عاص نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت آسمان والوں کے ہاں روئے زمین کی اگر کوئی مقدس ترین شخصیت ہے تو وہ یہ حضرت حسین ہے۔ یہ چند واقعات بطور نمونے کے میں نے نقل کیے کہ صحابہ کرام کے ماحول میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا کیا عالم تھا، اور اللہ نے ہر صحابی کے دل میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی محبت رکھی تھی۔ تو ان حضرات کے واقعات کو پڑھنے اور ان کی سیرت کو پڑھنے میں جہاں انسان کی خوش نصیبی ہے، وہاں یہ خوش نصیبی دوبالا ہو جائے گی اگر ان کی سیرت پہ عمل کیا جائے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سخاوت، عبادات، علم و فضل، یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نمایاں اوصاف تھے، تو ان کے نام لیوا ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا فرض ہے کہ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔